یہ چوتھا مضمون، چوتھا حصہ اور آخری حصہ ہے قرآن کا۔ یہ چوتھا مضمون، چوتھا حصہ اور آخری حصہ ہے، اور اسی حصے پر تقریباً آپ کا قرآن مجید ختم ہوگا، جو الحمدللہ سے آپ کے پاس شروع ہو۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ، اس کے لیے حمد و تعریف ہے آخرت میں۔ وہو الحکیم الخبیر، یعلم، وہ اللہ جانتا ہے، ما یلج، ولوج بمعنی دخول کے ہیں، جو زمین میں گھستا ہے، داخل ہوتا ہے۔ زمین میں کیا چیز گھستا ہے، کیا داخل ہوتا ہے؟ بارش کا قطرہ۔ بارش کا قطرہ اوپر سے آیا، ادھر زمین پہ لگا، اندر چلا گیا۔ وما یخرج منہا، جو زمین سے نکلتا ہے۔ زمین سے کیا چیز نکلتا ہے؟ تو نباتات، غلجات، اور آپ کے پاس پودے، گھاس وغیرہ، یہ چیزیں۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور اللہ کے علم میں ہے جو آسمان سے نازل ہوتے ہیں تو آسمان پہ چڑھتے ہیں۔ مراد اس سے فرشتے ہیں کہ فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، آسمانوں پہ چڑھ جاتے ہیں۔ بارش کا علم اللہ کے پاس ہے، تو نباتات و گیاہ کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں کے نزول، کتنے فرشتے اترے ہیں، کتنے چڑھے ہیں، یہ سب اللہ کے پاس ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، اللہ جانتا ہے جو داخل ہوتا ہے زمین میں۔ وما یخرج منہا، جو نکل جاتے ہیں زمین سے۔ وما، اللہ جانتا ہے وہ، ینزل من السماء، جو اترتا ہے آسمان سے۔ وما یعرج فیہا، جو چڑھتا ہے آسمان میں۔ وہو الرحیم الغفور۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة، قیامت کہے گے کافروں نے کہا لا تأتینا الساعة، قیامت نہیں آئے گی۔ قل، کہہ دیجئے بلا وربی، قیامت ضرور آئے گی، مجھے اپنے رب کی قسم۔ لہذا یہ قیامت کے منکر ہے، اور جہاں انکار ہوتا ہے تو انکار کو دور کرنے کے لیے قسم کیا جاتا ہے۔ یہ تو بلاغت کا مسئلہ ہے، جتنا انکار ہوتا ہے تو اتنا تاکید ذکر کیا جاتا ہے۔ وقال الذین کفروا، کافر کہہ گئے لا تأتینا الساعة، قیامت نہیں آئے گی۔ قل، کہہ دیجئے بلا، ضرور قیامت آئے گی، وربی، مجھے اپنے رب کی قسم، لتأتینکم، قیامت تم بھی آئے گی۔ یہ عالم الغیب صفت ہے ربی کا۔ بلا، کہہ دیجئے وربی، مجھے اپنے رب کی قسم، عالم الغیب، جو غیب کو جاننے والا، ایسے رب کی قسم ہے۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، غائب نہیں ہے ذرے کے برابر، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اور نہیں ذرے سے کم نہ زیادہ، الا فی کتاب مبین، مگر سب لوح محفوظ میں موجود ہے۔ شیخ، آپ دنیا کے ماحول کو لیتے جائیے تو قیامت کا یقینی ہونا بالکل جلی واضح ہو جاتا ہے۔ آپ دنیا کے ماحول کو لیتے جائیے، دنیا میں آپ مزدور لگاؤ کسی کام پہ، تو دن کے آخری حصے میں اس سے پوچھا جاتا ہے کتنا کام کیا، کیوں نہ کیا۔ یہ مالک کا ایک حق ہوتا ہے، مالک پوچھتا ہے غلط کیا تو کیوں کیا، صحیح کیا تو اچھا کیا۔ دنیا میں ماہانہ مزدور رکھا جاتے ہیں تو مکینے کے آخر میں اس سے پوچھا جاتا ہے تم نے کیوں کیا، کتنا کیا۔ اچھا کیا تو تنخواہ دیا جاتا ہے، برا کیا تو تنخواہ کاٹا جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کا دستور ہے۔ اس لیے اللہ نے ایک وقت ایسے رکھا ہے جہاں پورے عالم سے حساب ہوگا، پورے انسانوں سے حساب ہوگا۔ لہذا اس دن کو یوم قیامت کہا جاتا ہے، روز قیامت کہا جاتا ہے۔ لیجزی الذین، تاکہ اللہ بدلہ دے مومنوں کو، وعملوا الصالحات،
उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम वल्लज़ीना सअव फ़ी आयातिना, वो लोग जो कोशिश करते हैं मेरी आयतों में मुआजिज़ीन, भागने का, मुझसे आगे निकलने का, मुझे अजज़ करने का। उलाइका लहुम अज़ाबुन मिन रिज़्क़िन अलीम, इनके लिए अज़ाब दर्दनाक है। वयरल्लज़ीना ऊतुल इल्म, और समझते हैं उलमा अहले किताब। वयरल्लज़ीना ऊतुल इल्म, और देखते हैं उलमा अल्लज़ी उनज़िला इलैका, जो कुरान आपके तरफ नाजिल किया गया, मिन रब्बिका, वो उसको समझते हैं कि ये अल्लाह के तरफ से भेजा हुआ किताब है। वयहदी इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, रसूलुल्लाह ने फरमाया क़यामत है। काफिर कह गए कब है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत आने वाली है। काफिर ने कहा मतस्साअ, क़यामत कब आएगी? अब जब रसूलुल्लाह रास्ते पे चलते हैं तो काफिर इस्तेहज़ा करते हैं। जब रसूलुल्लाह रास्ते पे चलते हैं तो काफिर टट्टा करते हैं। जब रसूलुल्लाह रास्ते पे चलते हैं तो काफिर मजाक करते हैं, ये देखो यार, ये आदमी कहता है कि क़यामत आने वाली है। इशारा करके वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, काफिर कहते हैं कि ये एक ऐसा आदमी है, तुम्हें बता दूं, जो ये कहते हैं कि हड्डियाँ ख़त्म हो जाए फिर जिंदा होंगे। क्या ये पागल तो नहीं है जो ऐसा कहता है? ये तो पागलों की बात है। ये उन्वान था उन लोगों का जो क़यामत के मुनकिर है। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, काफिर कह गए हल नदुल्लुकुम अला रजुल, क्या हमें तुम्हें बता दो एक रजुल, मुराद मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, युनब्बिउकुम, जो तुम्हें बता दे, इज़ा मुज़्ज़क़्तुम कुल्ला मुमज़्ज़क़, जब तुम टुकड़े टुकड़े हो गए, रेज़े रेज़े हो गए, इन्नकुम लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद, दोबारा पैदा होंगे। अफ़तरा अलल्लाहि कज़िबा, क्या काढ़ रखा है इसने अल्लाह पर झूठ, अम बिही जिन्ना, या कोई पागल है। वलिल्लज़ीना ला युमिनून, बल्कि काफिर ईमान नहीं लाते हैं आखिरत पर। वफ़िल अज़ाबि वस्सलालिल बईद, और काफिर अज़ाब में है और दूर की गुमराही में है। अफ़लम यरौ इला मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम, क्या आगे पीछे के माहौल को देखते नहीं है आसमान और ज़मीन में से। इन नशा, अगर मैं चाहूँ, नख़्सिफ़ बिहिमुल अर्ज़, इनको दंसा दो ज़मीन में। इन नशा, अगर मैं चाहूँ, नुस्क़ित अलैहि किसफ़म मिनस समा, इन पर गिरा डालूँ आसमानी टुकड़ा। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि अब्दिन मुनीब, इसी में निशानियाँ हैं हर उस बंदे के लिए जो इनाबत वाला हो, रुजू वाला हो। आगे आपके पास दो नबियों के तज़किरे हैं, और नबी आपके पास बादशाह ज़माना सैयदना दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसके लिए अल्लाह पाक ने बड़े बड़े अजसाम कसीफ़ को ताबे कर रखा था। अजसाम कसीफ़ में बड़े अजसाम में पहाड़ उनके ताबे थे। अजसाम कसीफ़ में बड़े अजसाम में पहाड़ उनके ताबे थे। बड़े अजसाम में लोहा उनका ताबे था। तो उसके मुकाबिल में अब सैयदना मूसा सुलेमान को देखते जाइए, जो उनका बेटा है और नबी ज़माना है। हमने उनके लिए लतीफ़ अजसाम को ताबे कर रखा था। कसीफ़ और बड़े अजसाम ताबे हैं दाऊद अलैहिस्सलाम के, लतीफ़ और बारीक अजसाम ताबे हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के। लतीफ़ अजसाम में हवा ताबे है, जहाँ महीने भर का फासला वो तय कर लेती है सुबह के वक़्त, महीने भर का फासला वो तय कर लेती है शाम के वक़्त। गुदुव्वुहा शहरुन व रवाहुहा शहर, जहाँ सुबह का रफ्तार महीने का फासला और शाम का रफ्तार महीने का फासला। और फिर सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हमने जन्नात जिसमें लतीफ़ को, हमने जन्नात जिसमें बारीक को मुसख्खर कर रखा था कि बैतुल मुक़द्दस सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनाया, तो जन्नत की ताउन से बनाया। और वो गोते लगाते हैं तो समंदर की तह से याकूत व मरजान, सोना व चांदी निकालते हैं। इसी काम के लिए बारी ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए यहाँ जिसमें लतीफ़ और हवा को मुसख्खर फरमाया, तो
تو جسم لطیف جنات کو مسخر فرمایا۔ اب دونوں نبیوں پر فضل باری تعالیٰ کا بیان ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو نوازا اپنے طرف سے فضل پر۔ یا جبال اوبی معه، اے پہاڑوں تسبیح کرو، اوبی تسبیح پڑھو، تلاوت کرو۔ ادھر داؤد علیہ السلام تلاوت شروع فرمایا کرتے تھے تو ادھر پہاڑ شروع فرمایا کرتے تھے۔ اوبی معه، آپ تسبیح کرو ان کے ساتھ۔ والطیر، اور پرندوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی داؤد کے ساتھ تسبیح پڑھا کرو۔ دیکھتے جائیے شیخ، اب کسی بھی خالی کمرے میں بیٹھو، آواز دو، آواز گونج جاتا ہے۔ آپ پہاڑوں میں، درے میں کہیں کھڑے ہو جاؤ، آواز دو، آواز گونج جاتا ہے۔ یہ تو ہر انسان کا ہے۔ اور آپ گول مسجد جائیے شیخ، وہاں تھوڑا آواز دو تو آپ کا آواز گونجے گا۔ تو پھر یہ داؤد کا خاصہ کیسے رہا؟ آپ پہاڑوں میں تلاوت شروع کرو، وہاں بھی آواز گونج جاتا ہے، ایسے محسوس ہوگا جیسے سامنے کوئی کہہ رہا ہے۔ لہٰذا اس سے وہ گونج مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے بالتخصیص تو پہاڑوں کی تسبیح مراد ہے۔ ادھر حضرت داؤد علیہ السلام زبور تلاوت فرمایا کرتے تھے، ادھر پرندے زبور شروع کیا کرتے تھے، پہاڑ شروع کیا کرتے تھے۔ ادھر حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح فرمایا کرتے تھے تو ادھر پرندے و پہاڑ جا کر کے تسبیح فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کا بیان، اللہ کا فرمان کہ میں نے داؤد کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، والطیر، پرندوں کو بھی حکم دیا آپ تسبیح پڑھو۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا۔ لہٰذا ہاتھ سے وہ بنایا کرتے تھے زیرہ، تلوار وغیرہ۔ آپ سامنے جائیے، سامنے گلی پہ لوہار موجود ہے تو وہ لوہے سے کسی چیز کو بنا لیتے ہیں، لیکن بڑے شدت سے اور آگ کی تعاون سے، توڑ کی تعاون سے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے لوہے کو جو جسم کثیف ہے ایسے ہی نرم فرما رکھا تھا، ایسے ہی مسخر فرما رکھا تھا، ہاتھ سے بناوٹ فرمایا کرتے تھے۔ یہ نیزہ بن گیا، یہ خود بن گیا اور یہ تلوار بن گیا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات تھے۔ اور یہ بات آپ کے پاس پہلے بھی گزری ہے، آج کے سبق میں بھی دیکھتے جائیے شیخ۔ سیدنا داؤد علیہ السلام چوراہے پر اور رات کو گھوم رہے ہیں اپنے حالات، واقعات، عوام کے پریشانیوں کو معلوم کرنے کے لیے۔ اللہ نے چوراہے پر فرشتے کو بیٹھا رکھا ہے، سلام فرمایا، وعلیکم السلام کا جواب دیا۔ تو اس فرشتے سے یہ پوچھتا ہے، انجانی ہے، پہچان نہیں ہے، یہ سمجھ رہے تھے کہ ہاں عام انسان ہے، یہ بتائیے تمہارا خلیفہ داؤد کیسے آدمی ہے؟ فرشتے نے کہا بڑا اچھا آدمی ہے، عادل منصف ہیں، لیکن ایک کمزوری موجود ہے، بیت المال کا کھاتا ہے، ہائی کاش کہ یہ بیت المال کا نہ کھائے اور اپنے ہاتھوں کا کمائی کھائے تو اچھا رہے گا۔ بیت المال کی کمائی اور بیت المال کا کھانا اگرچہ اس کے لیے جائز تھا کیونکہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اور ایک خلیفۃ المسلمین کے لیے بیت المال سے کھانے کی اجازت ہے، لیکن پھر بھی حسنات الابرار سیئات المقربین کے قبیل سے ہیں۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام چلے گئے گھر پہ تو اللہ سے التجا کی، الہ العالمین مجھے کوئی ہنر بتائیے۔ لہٰذا رات کو زمانے کا نبی، زمانے کا بادشاہ، زمانے کا نبی، زمانے کا بادشاہ، اور رات کو محنت فرمایا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے، اور صبح باہر بیٹھ کر کے اس کو بھیجا کرتے تھے اور اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ قرآن نے فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کیا۔ تو آگے جائیے شیخ، ان اعمل سابغات، زیریں بنائیے، وقدر فی السرد، اور آپ تقدیر اندازے سے کام لیں اس کی گھڑیوں میں، لہٰذا وہ زیادہ وسیع میں نہ ہو تو زیادہ تنگ میں نہ ہو۔ وقدر، اندازے سے کام لیں، فی السرد، اس کی گھڑیوں میں۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، نماز پڑھو صالحہ۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، سلیمان کے لیے بھی ہم نے جسم لطیف کو مسخر کر دیا
جو ہوا کہلایا جاتا ہے، جس میں لطیف کو مسخر کر دیا جو ہوا کہلایا جاتا ہے، مہینے بھر کا فاصلہ صبح کے وقت طے کرتا ہے تو مہینے بھر کا فاصلہ شام کے وقت طے کرتا ہے۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطَرِ، اور ہم نے پگھلا دیا اس کے لیے تانبا، لہذا تانبا کو بھی ہم نے اس کے لیے مسخر کر دیا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جنات میں بعضے ہم نے جنات کو بھی مسخر کر دیا، اور جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے روبرو عمل کرتے ہیں، تو جنات میں سرکشی کا مادہ بڑا موجود ہے، نگران موجود ہو تو کام کرتے ہیں، نگران نہ ہو تو کام نہیں کرتے ہیں، اس لیے مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، ان کے سامنے تو عمل کرتا ہے، لیکن وَمَن بِإِذْنِ رَبِّهِ، یہ جنات کا تصویر اللہ کے حکم سے تھا۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو تھوڑا نافرمانی کرے، کنارہ کشی کرے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اب جنات کیا کرتے تھے؟ نمبر 1 يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ، نمبر 2 يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن تَمَاثِيلَ، نمبر 3 يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن جِفَانٍ، نمبر 4 يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن قُدُورٍ۔ یہ 4 کام جنات کیا کرتے ہیں، چاروں کو سمجھتے جائیے۔ لفظ محاریب ہے آپ کے پاس، اور محاریب جمع ہے محراب کا۔ محراب آبادی میں اس حصے کو بولا جاتے ہیں جو بڑا وزنی ہو، محراب آبادی میں اس حصے کو بولا جاتے ہیں جو بڑا وزنی ہو، لہذا ہماری مسجد کا یہ محراب ہے، بڑا وزنی امام یہاں کھڑا ہوتا ہے، اس کو محراب بولا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں محراب کا یہ شکل، یہ دستور نہ تھا، محراب کا یہ شکل، یہ دستور نہ تھا، یہ بعد کے شاہوں نے، بعد کے سلاطین نے مقرر کر رکھا ہے، بعد کے بادشاہوں نے مقرر کر رکھا ہے، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں نے بھی اس رواج کو پکڑ لیا، اور اس کی وجہ چلی ہے کہ اگر امام کو اس صف پہ کھڑا کیا جائے تو پورا صف خالی نظر آتا ہے، مقتدی حضرات زیادہ ہے، نمازی زیادہ ہے، لہٰذا جگہ کی کمی کے بنا پر تھوڑے آگے کا حصہ گہرا جاتا ہے، اس کو محراب بولا جاتا ہے۔ یہ محراب مسجد میں ہو تو بڑا وزنی حصہ، اور قلعوں میں ہو، آبادیوں میں ہو تو پھر بادشاہ سردار کے خاص کمرے کو محراب بولا جاتا ہے۔ جہاں 10 کمرے کا گھر بنا، 20 کمرے کا گھر بنا، اس میں ایک کمرہ ہے خاص سردار کا، خاص بادشاہ کا، اسی خاص کمرے کو محراب بولا جاتا ہے۔ یہ محراب بنانے والے کون تھے؟ تو یہ محراب بنانے والے تھے جنات۔ جنات یہ عمل کیا کرتے تھے، یعملون لہ من محاریب، وہ محرابیں بنایا کرتے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2 جنات کیا کرتے تھے، یعملون لہ ما یشاء من تماثیل، تصویریں بنایا کرتے تھے۔ تصویر ایک وباء عامہ ہے، اور آپ ایک نقطے کو سمجھتے جائیے، تصویر کی ہمارے پاس 2 صورتیں ہیں۔ ایک وہ تصویر جو مجسم ہو، جو سائیدار ہو، جس کا جسم ہو۔ تصویر کی ہمارے پاس 2 صورتیں ہیں، ایک وہ تصویر جو مجسم ہو، جس کا جسم ہو، جو سائیدار ہو۔ آپ کہیں گئے ہوں گے پارکوں میں، اور پارکوں میں آپ نے دیکھا ہوگا سیمنٹ کا، پلاسٹک کا شیر بنایا گیا ہے، بڑا مجسم نظر آتا ہے۔ ہاتھی بنایا گیا ہے، بڑا مجسم نظر آتا ہے۔ گھوڑا بنایا ہے، بڑا مجسم نظر آتا ہے۔ تصویر کا یہ جو صورت ہے مجسمی، یہ بے اتفاق الفقہاء حرام ہے، اس کی حرمت میں کوئی شک نہیں ہے، لہذا مجسمے بنانا باقاعدہ حرام ہے۔ لیکن اس کے علاوہ تصویر کا ایک وہ صورت ہے
جسے ہم فوٹو بولتا ہے، عکس بولتے ہیں، جو مجسم نہ ہو، جو مجسم نہ ہو اور جو سائیدار نہ ہو، تو ایسے تصویر بنانا جائز یا ناجائز ہیں؟ ہمارے بعض فقہاء نے تھوڑے توسع کی نظر سے دیکھا ہے، لیکن جمہور پھر بھی عدم جواز کے قائل ہے، جمہور پھر بھی ناجائز ہونے کے قائل ہے، لہذا تصویر نکالنا بھی حرام، رکھنا بھی حرام اور تصویر دیکھنا بھی حرام۔ ہاں کوئی ایسی تصویر ہو کہ آپ کھڑے ہو، نیچے تصویر موجود ہو، اعضاء و جوارح کی آپ کو تمیز محسوس نہ ہو، ہاتھ کیا ہے، منہ کیا ہے، تو قدر بعض فقہاء نے جواز کے قبل کر رکھا ہے۔ کوئی ایسی تصویر ہو جو وقت کی ضرورت ہو، جیسے ہمارے جیب میں نوٹ ہوتے ہیں، قائد اعظم کا تصویر ہے، مجبوری ہے، شناختی کارڈ ہے، مجبوری ہے، پاسپورٹ ہے، مجبوری ہے، طلباء کے لیے مدرسے کا کارڈ ہے، یہ مجبوری ہے، لیکن بلا وجہ تصویریں نکالنا یہ باقاعدہ ناجائز اور حرام۔ تو یہ شریعت الگ ہے، وہ شریعت الگ ہے۔ سلیمان کی شریعت میں باقاعدہ اس کی اجازت تھی، لیکن اس شریعت میں اس کی کوئی اجازت و گنجائش نہیں ہے، اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ گزشتہ شریعتوں میں شرک پر پابندی تھی کہ شرک نہ کیا جائے۔ اس شریعت میں شرک بھی حرام ہے تو اسباب شرک بھی حرام ہے، اور تصویر شرک کے اسباب میں ایک سبب ہے، اس لیے تصویر بہر صورت ناجائز اور حرام ہے، اور یہ جنات بنایا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ وجفان، جفان جفنن، اور جفن بولا جاتا ہے بڑے تھال کو، بڑے تھال کو۔ کتنے بڑا تھال؟ ہم یہاں دیکھتے ہیں اپنے ماحول کے حوالے سے، آپ کو بڑا تھال زیادہ سے زیادہ اتنا نظر آئے گا جس میں 20-30 آدمی بیٹھ کر کے کھانا کھا سکے، لیکن قرآن نے کیا فرمایا؟ کل جواب، اتنے بڑے تال بنایا کرتے تھے جسے بڑی ہاؤس ہیں، ہاؤس کے برابر تال بنا دیا، ہاؤس کے برابر ہزاروں آدمی بیک وقت بیٹھ جاتے کھاتے تھے۔ یہ بنانے کا کام کس کے سپرد تھا، کس کے حوالہ تھا؟ تو جنات کے۔ نمبر 3، وقدور الراسیات، اور قدور جمع قدرن کے ہیں۔ قدری کو تو قدری اس لیے بولا جاتے ہیں کہ وہ حضرت دکچے بنایا کرتے تھے، دکچے بھیجا کرتے تھے، لہذا قدور جمع قدر دیگ کو بولا جاتے ہیں۔ اور راسیات، آپ پراچا ہوٹل پہ جائیے، نہاری کا دیگ آپ کو نظر آ جائے گا، پراچا ہوٹل پہ جائیے تو آپ کو گزرتے ہوئے نہاری کا دیگ نظر آ جائے گا۔ ہمارے پاس دیگوں کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، کوئی دیگ ایسا ہوتا ہے جہاں سالن ختم ہو، اس کو الٹا کیا جائے، صاف کیا جائے، دھویا جاتا ہے۔ کوئی دیگ نہاری والا وہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کو پھر نہیں دھویا جاتا ہے، بڑا دیگ ہوتا ہے، کون اس کو دھوئے، کون اس کو الٹا کرے۔ جنات تو اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے دیگ بنایا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے فرمایا اعملوا آل داود شکرا، داود کے گھرانے شکر کرو، باپ بھی نبی اور اس کے لیے جس اجسام کثیفہ وہ ان کے مسخر، بیٹا بھی نبی بادشاہ اور اجسام لطیفہ ان کے مسخر ہے، لہٰذا یہ رب کے احسانات ہیں۔ اعملوا آل داود شکرا فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض۔ تھوڑا اس واقعے کو سمجھتے جائیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کل عمر ہے، بعضوں کے ہاں 53 سال، بعضوں کے ہاں 54 سال۔ 13 سال کے موسم میں ان کو حکومت ملی تھی، 40 سال مکمل حاکم رہے۔ 13 سال کے عمر میں ان کو حکومت ملی تھی، 40 سال ان کی حکومت کے ہیں، 53 سال پورے ہو گئے۔
جنہوں نے کسر کو شمار کر دیا 54 کہہ دیا، کسر کو شمار نہ کر دیا تو 53 کہہ گئے۔ اپنے دور حکومت کے 5ویں سال پر انہوں نے بیت المقدس کو تعمیر کرنا شروع فرمایا، انہوں نے بیت المقدس کو تعمیر کرنا شروع فرمایا، اور 35 سال میں انہوں نے بیت المقدس کو تعمیر فرمایا۔ اس سے پہلے ایک واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ بخت نصر نے جب بیت المقدس کو تھوڑا اور کنڈر بنا دیا، حملہ کر گیا، تو 1,70,000 بیل گاڑیوں پر بیت المقدس کا قیمتی سرمایہ، سونا، چاندی، یاقوت و مرجان سب اٹھا کر کے لے کر گیا، بابل لے کر گیا۔ یہ اتنا بڑا سرمایہ کس نے جمع کیا تھا؟ جنات نے۔ کہاں سے نکال رکھا تھا؟ سمندر کے تہ سے نکال رکھا تھا۔ لہذا بڑے بڑے دیو تھے، بڑے بڑے جن تھے، ان کے لیے کیا کام مشکل تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو آرڈر دیا مسجد بناؤ۔ لہذا بات ابھی اوپر گزری کہ جنات میں سرکشی کا مادہ بڑا زیادہ، نگران کا ناظم کا ڈنڈا ہو تو کام کرتے ہیں، نہ ہو تو پھر پیچھے ہٹتے ہیں۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نگرانی کے لیے خود کھڑے ہو گئے۔ کیسے کھڑے ہو گئے؟ سلیمان نے اپنے لاٹھی یہاں رکھی اور نگرانی فرما رہے ہیں، اس لاٹھی پر ٹیک فرمایا، اس لاٹھی پر تکیہ فرمایا، اور اتنے میں ملک الموت فرشتہ آیا تو اس نے سلیمان کے روح کو قبض کر دیا۔ اب جنات کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، جنات کے پاس کوئی علم نہیں ہے، جنات بے خبر ہیں، جنات لگے ہوئے اپنے کام پہ، سر اٹھانے کا طاقت نہیں ہے۔ سلیمان موجود، ناظم صاحب موجود، ڈنڈا ہاتھ میں ہے، لہٰذا ان کو سر اٹھانے کا طاقت ہی نہیں ہے۔ سال کے بعد دیکھا گیا کہ وہ لاٹھی گری، جو لاٹھی گری تو سلیمان بھی گر گیا۔ لاٹھی گری، لاٹھی کو دیمک نے کھایا، کیڑے نے کھایا، لہٰذا سال کے بعد ان کو پتہ لگا کہ لاٹھی گری، اور لاٹھی جیسے گری تو سلیمان کا تو ٹیک تھا اس لاٹھی پر، تکیہ تھی لاٹھی پر، لہٰذا وہ سلیمان علیہ السلام بھی گرے، اور جب گرے فلما خر تبینت الجن، جنات کو یہ بات واضح ہو گئی کہ ہائی کاش ہمیں پہلے علم ہوتا، ہم اس سخت مصیبت میں اور اس سخت کام میں مبتلا نہ ہوتے، ہمیں پہلے پتہ لگ جاتا کہ ناظم صاحب مر گئے ہیں اور نگران صاحب چلے گئے ہیں، اب ڈنڈے کا طاقت ہی نہیں ہے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو ہم اس اہانت کے عذاب میں مبتلا نہ ہوں۔ یہ آپ کے پاس واقعہ ہے قرآنی آیات کا، اور قرآنی آیات نے واضح کر دیا کہ آخری موسم میں جب سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام انتقال فرما رہے تھے کہ اس وقت بیت المقدس کی آبادی جاری تھی، اور تعمیر پر معمور تھے، آبادی پر معمور تھے جنات، عامر و نگران وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نگرانی فرما رہے ہیں۔ لیکن شیخ یہاں سوال ہے سعید کہ بعض روایات کا بیان ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے موت سے 3 سال پہلے بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی تھی، لہٰذا اس واقعے کا اس واقعے سے تعارض ہے، تضاد ہے۔ جواب دیا جاتا ہے کوئی تعارض نہیں ہے۔ بڑی آبادیوں میں آپ دیکھتے جائیے، آبادیاں عموماً پہلے مکمل ہو جاتی ہیں در و دیوار کے حوالے سے، لیکن پھر اس کی تزئین، اس کی آرائش، پھر اس کی خوبصورتی کا عمل بعد میں کیا جاتا ہے۔ تو جس روایت میں آبادی کا بیان ہے، تکمیل آبادی کا، وہ اپنے جگہ پر بالکل صحیح، اور جہاں اس قرآن کے واقعے کا بیان ہے تو عین ممکن ہے کہ بعد کی آرائش ہو، رنگ روغن ہو، دیگر کام ہو، یہ تو تکمیل کے بعد ہی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا دونوں روایات میں یا دونوں واقعات میں کوئی خاص تعارض اور کوئی خاص تضاد ہے۔ بانی بیت اللہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کعبے کو بنا گئے تو ہاتھ اٹھایا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سلیمان علیہ السلام نے جہاں بیت المقدس کو آباد فرمایا، بڑے خوش ہو گئے،
اور خوشی کے موقع پر دعوت کرنا سنت نبویہ ہے۔ بڑے خوش ہو گئے، خوشی کے موقع پر دعوت کرنا سنت نبویہ ہے۔ حضرت عمر نے سورۃ بقرہ کو ختم فرمایا، فہم سمجھ کے ساتھ، علم کے ساتھ 12 سال میں سورۃ بقرہ کو ختم فرمایا، اور پھر اونٹ کو ذبح فرمایا۔ آج میرا ختم قرآن ہے، چلو اونٹ کو ذبح کرتے ہیں۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بڑے خوش ہو گئے، میں نے بقرہ کو ختم فرمایا تو اونٹ کو ذبح فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام آج جشن ہے، خوشی ہے، میں نے اللہ کا حکم پورا فرمایا، در و دیوار کو مکمل فرمایا، رنگ روغن اب باقی ہے، وہ تو بات کا بیان ہے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام بڑے حشاش و بشاش دعوت کر گئے۔ ابن کثیر کے حوالے سے یہ بات موجود ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے 12,000 گائے بیل کو ذبح فرمایا، 20,000 بکریوں کو ذبح فرمایا اور عام دعوت فرمایا۔ 12,000 گائے بیل اور 20,000 بکریوں کو ذبح فرمایا، عام دعوت فرمایا، اور بڑے خوش ہے اور بڑے چین و سکون سے ہیں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا بیت المقدس بناؤ، اچھا ہو گیا میری زندگی میں بیت المقدس بنی، اللہ کا یہ حکم، یہ آرڈر مکمل ہو گیا۔ تو ہاتھ اٹھایا، الہ العالمین میرے دعا کو قبول فرمائیے۔ لہٰذا میری پہلی دعا یہ ہے کہ جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے بیت المقدس آئے، الہ العالمین اس کی تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ سلیمان کی یہ دعا قبول ہوگی، جو بھی اللہ کی رضا کے لیے بیت المقدس جائے گا اس کی تمام گناہ مٹ اور قبول ختم ہوں گے۔ دوسری دعا فرما دی، الہ العالمین جو مریض یہاں آئے علاج کے خاطر، الہ العالمین اس کی تمام مرضوں سے اس کو شفا نصیب فرما دے۔ لہذا کوئی بھی آدمی بیت المقدس جائے اور وہاں اللہ سے گریہ کرے، زاری کرے، تو انشاءاللہ لا علاج مرض میں مبتلا کیوں نہ ہو، اللہ ان کو شفا دے۔ اور تیسری دعا یہ فرما دی، الہ العالمین یہاں اگر کوئی آ جائے مفلس ہو، جیب خالی ہو، اور الہ العالمین وہ اپنے غربت کا شکوہ کرے، اپنے غربت کا گیلہ کرے، الہ العالمین میں غریب ہوں، تو الہ العالمین آپ اس کا تعاون فرما دے، اس کی نصرت فرما دے۔ اور ایک چوتھی دعا فرما دی، الہ العالمین آپ کے اس حرم میں اور یہاں مسجد اقصی میں جو بھی آ جائے وہ جب تک ہو یہاں پر، لیکن ظالم نہ ہو، ظلم کا کام نہ کرتا ہو، الہ العالمین اس پر نظر عنایت فرمائیے اور اس پر اپنے رحمت فرمائیے۔ اور اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کے ان تمام دعاؤں کو قبول فرمایا۔ تو یہ رہا آپ کے پاس، آگے قوم سبا کا بیان ہے۔ لقد کان لسبأ، آپ تھوڑا یہاں تک شیخ ترجمے کو دیکھتے رہیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے دیا داؤد علیہ السلام کو اپنے فضل، اپنے طرف سے فضل اضافی عطیہ۔ یا جبال اوبی معه، اے پہاڑوں اب تسبیح پڑھو، مع داود، وطفائے اور پرندوں کو بھی حکم دیا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے نرم کر دیا ان کے لیے لوہے کو۔ فَنِعْمَ السَّابِغَاتِ، آپ زیریں بنائیے۔ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اندازہ لگائیے، فی السرد اس کی کڑیوں میں۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، سلیمان کے لیے ہم نے مسخر کر دیا ہوا کو۔ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، جس کا صبح کا رفتار مہینے بھر کا فاصلہ، وَرَوَاحُهَا اور شام کا رفتار مہینے بھر کا فاصلہ۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطَرِ، ہم نے پگھلا دیا اس کے لیے چشمہ تانبے کا۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور ہم نے مسخر کر دیا ان کے لیے جنات، مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جو اس کے روبرو عمل کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ، جو ان میں نافرمانی کرے، عن امرنا، میرے حکم سے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم ان کو چکھا دیتے ہیں جہنم کا عذاب۔ يَعْمَلُونَ لَهُ، اور وہ عمل کرتے ہیں اس کے لیے، ما یشاء، جو سلیمان چاہے، من بیانیہ ہے،
من محارib محرابیں بنانا، و تماثیل مجسمے بنانا، و جفان بڑے تال بنانا، کل جواب جیسے بڑے حوض ہے، و قدور اور بڑے دیگچے بنانا، راسیات جو اپنے جگہ پر جمے ہوئے ہو۔ اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود شکر کرو، قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت کم لوگ شکر گزار ہیں۔ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے فیصلہ کر دیا ہم سلیمان پر موت کا، ما دلکم علی موتہ، نہ بتا دیا جنات کو موت سلیمان کا، الا دابۃ الارض، مگر ایک کیڑے نے، کیڑا دیمک اور اس نے لاٹھی کھائی اور لاٹھی گری تو سلیمان گر گیا۔ تأکل من ساعتہ، جو کھا رہی تھی اس کے لاٹھی کو، فلما خر، جب وہ گرے، تبینت الجن، جنات کو ظاہر ہو گیا، اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر ہمارے پاس غیب کا علم ہوتا ما لبثوا فی العذاب المہین، ہم نہ ٹھہر جاتے اس اہانت والی عذاب میں۔ لقد كان لسبإ في مسكنهم آيات جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا، یہ صورت احزاب سے ربط ہے۔ صورت احزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا بیان ہے، اور یہاں بیان ہے معرضین کا۔ فأعرضوا، وہ اعراض کر گئے، فارسلنا علیہم سیل العرم، ہم نے ان پر ڈیم چھوڑ دیا، بن چھوڑ دیا، ڈیم چھوڑ دیا۔ ڈیم جب چھوڑا جاتا ہے تو سب تباہ ہو جاتے ہیں۔ بدلناکم بجنتیہم جنتی ذواتى اکل خمط وعسل وشیء من سدر قلیل ذلک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے ان کو سزا دیا ان کی کفر کی وجہ سے، لہٰذا مکے والوں کے لیے بھی سزا تیار ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ تھوڑا واقعے کو سمجھتے رہیے۔ بات ابھی سے گزری کہ سبا نامی کوئی شخص تھا جس کے 10 بچے تھے، براہ راست ان کے اولاد تھے یا اولاد الاولاد تھے۔ 6 یمن میں آباد تھے تو 4 یمن میں آباد تھے تو 6 شام میں آباد تھے۔ قوم سبا کا کوئی حصہ یمن میں تو کوئی حصہ شام میں۔ ملکہ بلقیس جس کا واقعہ پہلے گزر چکا ہے، انہوں نے جیسے ذوالقرنین نے ایک ڈیم بنا رکھا ہے، سد بنا رکھا ہے، آڑ بنا رکھا ہے، تو سیل ڈیم کو بولا جاتا ہے، سیل العرم ڈیم۔ پہاڑوں میں یہ پہاڑ درمیان میں درہ ہے، اور اس درے سے عموماً سیلاب آتا رہتا ہے، لہٰذا اس سیلاب کے پانی کو روکا جائے، عوام بھی محفوظ ہوں گے اور بوقت ضرورت یہ پانی بھی کارآمد ہوگا۔ آج دنیا میں بھی بڑے سارے ڈیم موجود ہیں، بنائے جاتے ہیں اس کو۔ ہمارے پاس بھی ہب ڈیم ہے جس کا پانی ہم کھاتے پیتے ہیں، تربیلا ڈیم ہے، یہ بڑے ڈیم ہیں۔ لہٰذا یہ ڈیم اس وقت کے ایک بادشاہ ملکہ بلقیس نے بنا رکھا تھا۔ قوم سبا پر اللہ کے احسانات کو دیکھتے جائیے کہ قوم سبا کو اللہ نے نوازا باغات سے، نیچے قید ہیں، اوپر باغات پہ دیکھتے جائیے تو ادھر باقاعدہ درختیں ہیں، سائیدار درخت ہیں، ہر موسم پہ اپنے پھل دیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے جب اعراض کیا اور اللہ کے قانون سے روگردانی کی اور اللہ کے نبی کی دعوت سے روگردانی کی تو اللہ کا بیان فارسلنا علیکم سیل العرم، ہم نے ڈیم کو توڑ دیا۔ اب کسی کا کوئی طاقت نہیں ہے کہ ڈیم کا مقابلہ کریں، لہٰذا پوری قوم کو ہم نے نیست و نابود کر دیا، زمینیں باغات ان کے ختم ہو گئی۔ اس کے بدلے میں نے 2 باغات اوڑ دیا۔ پہلے باغات اچھے تھے، یہ ناکار ہے۔ پہلے باغات اچھے تھے، ذائقے والے تھے، اور یہ ناکار و بیکار باغات ہیں۔ یہ جو دوبارہ میں نے ان کو دیے 2 باغ، یہ کیسے ہیں؟ ذواتي اکل خمط، اور خمط اس چیز میں اس پھل فروٹ کو بولا جاتے ہیں جس کا ذائقہ انتہائی کڑوا ہو، لہذا خمط بے ذائقہ، بد ذائقہ، جس کے اندر مٹھاسی نہ ہو، جس کے اندر مٹھاسی نہ ہو۔ نمبر 2 وَأَصْلٍ، اور اصل کا ترجمہ اردو میں جاوے سے کیا جاتا ہے، مراد اس سے خاردار ہے، لہذا آپ ککر لے لیں، اس میں زیادہ سے زیادہ ککر ہیں اور بدمزہ میوہ ہے۔ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور تھوڑا سا بیر کا درخت بھی موجود ہے، لیکن بیر بھی فارمی نہیں ہے، وہ جنگلی بیر ہے جس میں بڑے بڑے کانٹے ہیں۔
لہٰذا اللہ جب نوازنے بھی آتے ہیں تو نوازتا بھی ہیں، لیکن جو لوگ اللہ کے دین سے اعراض کرتے ہیں اور اللہ کے دین کا مقابلہ کرتے ہیں تو پھر باری تعالیٰ ایسے باغات کو باغات السوء پر تبدیل کرتے ہیں، ناکار اور بیکار باغوں پر تبدیل کر لیتے ہیں۔ کل تک ماحول یہ تھا اچھے باغوں میں ہیں، اچھے باغوں میں پلے جاتے ہیں، لیکن آج ماحول پلٹ گیا اور برے سے برے باغات میں موجود ہیں۔ یہ قوم سبا کا بیان ہے۔ لقد كان لسبأ في مسكنهم آيات، تحقیق تھا قوم سبا کے لیے ان کے گھروں میں نشانی، جنتان عن یمین و شمال، دو جنتیں تھے دائیں بائیں۔ اللہ نے ان کو فرمایا کلوا من رزق ربکم، کھاؤ اللہ کا پاکیزہ رزق، واشکروا لہ، اللہ کا شکر کرو، بلدۃ طیبہ، یہ پاکیزہ بستی ہے، ورب غفور، فاعرضوا، اعراض کر گئے، فارسلنا علیکم سیل العرم، میں نے بھیج دیا کھول دیا ان پر سیل العرم ڈھیم کو، وبدلناہم بجنتیہم، اور ہم نے تبدیل کر دیا ان کے باغوں کے بدلے میں مزید دو بار، ذواتی اکل، جو بدمزے کھانے کے ہیں، جن کا کھانا بدمزہ، وخمتن، کھنڈھےدار کیکر، واسطن، اور ذواتی اکل خمتن، جو بدمزہ ہیں، واسطن کیکر ہیں، وشیء من سدر قلیل، اور تھوڑا سا اس میں سدر بیرک ہے۔ ذالک جزیناہم، ہم نے ان کو بدلہ دیا بما کفروا، وہل نجازی الا الکفور، ہم کافروں کو بدلہ دیتے ہیں سزا۔ وجعلنا بینکم وبین القری التی بارکنا فیہا، اور ہم نے بنا رکھا بینکم ان کے درمیان اور اس بستی کے درمیان جہاں ہم نے برکتیں ڈالی ہے، قرآن ظاہرہ، ظاہری بستیاں، وقدرنا فیہا السیر، ہم نے اندازہ لگایا سیر و تفریح کا، سیروا فیہا لیالیاں ایاما آمنین، سیر و تفریح کرو دن کو رات کو امن میں۔ قالوا کہہ گئے ربنا، اے ہمارا رب، باعد بین اسفارنا، ہمارے سفروں کو تھوڑا دور کرو، ہمیں تو مزہ نہیں آتا ہے، صبح کو نکل جاتے ہیں دوپہر تک پہنچ جاتے ہیں، رب العالمین اس کو دور کرو۔ لہذا انہوں نے اللہ کی نعمت کو ٹکرا دیا، باعد بین اسفارنا، وظلموا، اور ظلم کر گئے اپنے نفسوں پر، جعلناہم احادیث، ہم نے بنا دیا ان کو تاریخ کا حصہ۔ اب قوم سبا نہیں ہے، تاریخ میں ان کے تذکرے موجود ہیں۔ فجعلناہم احادیث، ہم نے بنا دیا ان کو واقعات، ومزقناہم کل ممزق، ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا مکمل۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل صبار شکور، ولقد صدق علیہم ابلیس ظنہ، ابلیس نے سچ ظاہر کر دیا اپنے گمان کو، واتبعوہ، لوگ ابلیس کے تابعداری کر گئے، الا فریقا من المؤمنین، وما کان لہ علیہم من سلطان، اور نہیں تھا لہو شیطان کے لیے لوگوں پر کوئی غلبہ، الا لنعلم، مگر یہ کہ ہم ظاہر کریں، من یؤمن بالآخرہ، ممن ان میں سے، ہوا منہا فی شک، جو آخرت میں شکی ہے، وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلِدْعُ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تو آپ کہہ دیجئے، پکاریے ان لوگوں کو جن پر تم گمان کرتے ہو اللہ کے علاوہ، لا يملكون مثقال ذرہ، وہ ذرے کے بر کے مالک نہیں ہے آسمانوں میں زمین میں، وما لهم فیہما من شرک، اور ان کے لیے آسمان و زمین میں کوئی شرک نہیں ہے، وما له منکم من ظہیر، دافع معاون، ولا تنفع الشفاعة عنده، اور فائدہ مند نہیں ہے سفارش اللہ کے ہاں، الا لمن اذن له، مگر اس آدمی کا جس کو اللہ اجازت دے، حتی اذا فزع عن قلوبهم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں کی کپکپی ختم ہو جاتی ہے، قالوا کہتے ہیں ماذا قال ربکم، اور رب نے کیا کہا، قالوا الحق وهو العلی الکبیر، اور وہ علی ہے کبیر ذات۔ حدیث پاک کے حوالے سے اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر جب فیصلہ ہوتا ہے ایک آواز نکل جاتے ہیں جس سے سارے فرشتے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کوئی فیصلہ فرما لیتے ہیں، پھر تحتانی فرشتے اوپر والوں سے کہتے ہیں ماذا قال ربکم، وہ اوپر والوں سے کہتے ہیں ماذا قال ربکم، وہ اوپر والوں سے کہتے ہیں ماذا قال ربکم، اور اوپر والوں تو بالکل قریبی لوگ ہیں، لہٰذا ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ جواب دیتے ہیں اللہ نے حق فرمایا، پھر ان کی کپکپی، ان کا خوف، ان کا ڈر، ان کا وحشت وہ ختم ہو جاتا ہے۔ قل کہہ دیجئے من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، ہم اور تم میں سے کوئی ایک ہدایت پر ہیں، لازمی طور پر ہم ہدایت، تم گمراہ،
قل کہہ دیجئے لا تسألون عما اجرمنا، تم سے نہ پوچھا جائے گا ہمارے جرم کے متعلق اور ہم سے نہ پوچھا جائے گا تمہارے جرم کے متعلق۔ قل کہہ دیجئے یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا، ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا پھر فیصلہ فرمائیں گے۔ وهو الفتاح العلیم، قل کہہ دیجئے ارونی الذین الحقتم به شرکاء، مجھے بتائیے وہ معبودان باطلہ جو اللہ کے ساتھ تم نے ملا رکھا ہے۔ کلا، ہرگز اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ بل هو اللہ العزیز الحکیم، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ویقولون، کہتے ہیں متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین۔ قل کہہ دیجئے لکم میعاد یوم، تمہارے لیے ایک وقت مقرر ہے، لا تستاخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، نہ اس سے آگے بڑھو گے نہ پیچھے ہٹو گے۔ وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن، ہم قرآن پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ کافروں کی ایک اور جرأت اور ایک اور گستاخی۔ ولا بالذی بین یدیہ، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں جو قرآن سے پہلے گزرے ہیں۔ ولو تری لرأیت امرا عظیما، لو تری اور پھر جواب شرط محذوف ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے ظالموں کو موقوفون، ان کو کھڑا کیا جائے گا اللہ کے ہاں، یرجع بعضهم الی بعض القول، تابع متبوع پر قول پھینکیں گے کہ تم غلط ہے، متبوع تابع کو کہیں گے کہ تم غلط ہے۔ یقول الذین استضعفوا، کمزور کہیں گے متبوعین کو، لولا انتم لکنا مؤمنین، تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ قال الذین استکبروا، بڑے کہیں گے للذین استضعفوا، تابعین کو، انحن صددناکم، کیا ہم نے تمہیں روک رکھا تھا عن الہدی بعد اذ جاءکم، بعد اس کے کہ ہدایت تمہارے پاس آ گئی، بل کنتم مجرمین۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، اور یہ کمزور کہیں گے اپنے متبوعین کو، بل مکر اللیل والنہار، تمہارا دن رات کا دعوت، بل مکر اللیل والنہار، تمہارا دن رات کا تدبیر، بل مکر اللیل والنہار، تمہارا دن رات کے آنا، استأمرونا، ہم حکم کر گئے، ان نکفر باللہ، کہ ہم انکار کریں اللہ پر، ونجعل لہ اندادا، اور بنا دے اللہ کے لیے شریک، واسروا الندامہ، اس وقت ندامت کو چھپائیں گے اپنے دلوں میں، لما رأوا العذاب وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، اور ہم نے طوق ڈال رکھے ہیں کافروں کے گردنوں میں، هل یجزون الا ما كانوا يعملون وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها، ہم نے جس بستی میں بھی پیغمبر کو بھیجا، عیش پسند مترفو، عیش پسند کہنے لگے، انا بما ارسلتم به کافرون، ہم دین کے منکر ہیں۔ وقالوا، کہہ گئے، نحن اکثر اموال و اولادا، ہم زیادہ ہیں بے اعتبار مال، بے اعتبار اولاد کے، وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب نہ دیا جائے گا۔ قل کہہ دیجئے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رب میرا رزق کھول دیتے ہیں جس کے لیے چاہے، تنگ کر دیتے ہیں جس کے لیے چاہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، وما اموالکم ولا اولادکم، نہیں ہے تمہارے مال و اولاد، باللتی تقربکم عندہ، کہ تمہیں قریب کرے، زلفا، بے اعتبار مرتبے کے، مرتبے کے اعتبار سے، لہذا قرب اگر ہے تو ایمان کی وجہ سے، اولاد ذریعہ قرب نہیں ہے، قرب اگر ہے تو ایمان کی وجہ سے، مال ذریعہ قرب نہیں ہے۔ اگر کہیں مال ذریعہ قرب ہوتا تو پھر قارون اللہ کے زیادہ قریب ہوتا، اگر کہیں اولاد ذریعہ قرب ہوتا تو بڑے سارے کافر اولاد والے گزرے ہیں، ان کو قرب نصیب ہوتی، لیکن قرب اگر مل جاتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے اور ایمان سے۔ الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف، ان کے لیے ڈبل اجر ہے بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، وہ اپنے بالا خانوں میں رہیں گے مامون و محفوظ۔ والذین یسعون فی آیاتنا، وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں میرے آیاتوں میں مجھے عجز کرنے کا، اولئک فی العذاب محضرون، ان کو عذاب میں حاضر کیا جائے گا۔ قل کہہ دیجئے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر وما انفقتم من شیء فهو یخلفه، جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا، یہ ضائع نہیں ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَيَوْمَ نَحْشُرُكُمْ جَمِيعًا، قابل یادداشت ہے کہ ہم سب کو جمع کریں گے، ثم یقول، پھر اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو، أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ لوگ تمہارا پوجا کرتے تھے؟ قالوا، فرشتے کہیں گے سبحانک انت ولینا من دونہم بل كانوا يعبدون الجن، بلکہ یہ عبادت کیا کرتے تھے جنات کا، اکثرهم بهم مؤمنون، فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا،
آج کوئی معبود کسی عابد کے لیے فائدے کا مالک نہیں ہے، ولا ضر اور نہیں ضرر کا۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اور ہم کہیں گے ظالموں کو ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ چکھو آگے جہنم کا عذاب، الَّذِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر میری نشانیاں بینات، قالوا کہتے ہیں ما ھذا الا رجل یہ تو ایک آدمی ہے جو تمہیں روکتا ہے، عما کان یعبد آباؤکم ان معبودان باطلہ سے جہاں باپ دادے عبادت کر گئے۔ وقالوا کہتے ہیں ما ھذا الا افک مفتر یہ تو ایک جھوٹا ہے جو گاڑنے والا ہے۔ وقال الذین کفروا للحق اور کافر کہہ گئے حق کے متعلق ان ھذا الا سحر مبین حق کو سحر کہہ گئے۔ وما آتیناہم من کتب ہم نے نہ دیا مکے والوں کو کہ کوئی کتاب یدرسونہا کہ اس کو پڑھے درس کرے۔ وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر اور ہم نے نہیں بھیجا مکے والوں کے پاس آپ سے پہلے کوئی نبی۔ وکذب الذین من قبلہم وما بلغوا جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے، وما بلغوا مکے والے ان کے 10ویں حصے کے مالک نہیں ہے، معشار عشر سے ہے، لہذا قوم عاد پہ نظر دوڑائیے جن کے جسمانی طاقت کا 10واں حصہ مکے والوں کے پاس نہیں ہے۔ قوم سمود پہ نظر دوڑائیے جن کے جسمانی طاقت کا 10واں حصہ مکے والوں کے پاس نہیں ہے، جس کے سرمایہ اور مالی حصہ 10% بھی مکے والوں کے پاس نہیں ہے۔ جب کذبوا رسلی انہوں نے میرے نبیوں کو جھٹلایا، فکیف کان نکیر قل کہہ دیجئے انما اعظکم بواحدہ یہ عموماً کہا جاتا ہے شیخ قیام حصی قیام مراد نہیں ہے کہ کھڑے ہو جاؤ سوچو، سوچ کبھی لیٹ کر انسان کرتا ہے، سوچ کبھی کھڑے ہو کر کے انسان کرتا ہے، کبھی بیٹھ کر کرتے ہیں، کبھی اکیلا کرتا ہے، کبھی ساتھی کے ساتھ کرتا ہے، لیکن عموماً قرآن نے اس عام ماحول کو مد نظر رکھا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے تھوڑا شیخ وہاں خلوت میں بیٹھو سوچو، وہ سوچ جیسے خلوت میں کیا جاتا ہے تو جمگٹے میں بھی کیا جاتا ہے، لیکن خلوت کا سوچ زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قل انما اعظکم بواحدہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ایک بات کی، ان تقوموا للہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، سوچ و فکر کرو، مثنی و ثلاثہ مثنی و فرادا یا کھڑے ہو جاؤ دو ساتھی مل کر کے مشورہ کرو، او فرادا یا اکیلا، ثم تتفکروا پھر فکر کرو ما بصاحبکم من جنہ پیغمبر مجنون نہیں ہے، پیغمبر پاگل نہیں ہے، ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید قل کہہ دیجئے ما سألتکم من اجر میں نے نہیں مانگی تم سے کوئی اجر، اور هو لکم ان اجریہ جو میں نے مانگ رکھا ہے وہ تمہارے لیے ہے، ان اجر الا علی اللہ وهو علی کل شیء شہید وہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ قل کہہ دیجئے ان ربی یخسف بالحق میرا رب حق کو دے مارتا ہے باطل پر، علام الغیوب قل جاء الحق وما یبدئ الباطل کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل پیدا ہونے والا نہیں ہے، وما یعید دوبارہ واپس آنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے ان ضللت فانما اضل علی نفسی اگر میں گمراہ ہوں اور میں کہیں غلط ہوں تو میری غلطی اپنے نفس کے متعلق ہے اور میرے متعلق ہے، تم پر اس کا کوئی الزام نہیں ہے۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ اور اگر میں نے ہدایت پایا فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَىٰ اگر آپ دیکھیں اِذَا فُزِعُوا جب ان کو ڈرایا جائے فَلَا فَوْتَ اب کوئی کافر نہیں نکلے گا قبضے سے، وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ اور ان کو پکڑا جائے گا بڑے قریب جگہ سے، لہٰذا دوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایک فرشتہ اٹھے گا 10 کو اٹھائے گا۔ وقالوا کہیں گے آمنا بہ اب کہیں گے کہ الہ العالمین ہم نے ایمان لایا، لیکن مولانا ایمان تو دنیا میں لانا چاہیے، دارالعمل تو دنیا ہے، دارالابتلاء تو دنیا ہے، دارالکسب تو دنیا ہے، آخرت میں کسی مومن کا کسی کا ایمان لانا بھی فائدے ہے، اس لیے آخرت کو بعید سے تعبیر کیا گیا۔ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ کہاں ان کو ملے گی ایمان، کہاں ان کو التناوش حاصل کرنا ایمان کا، من مکان بعید دور کے جگہ سے، وقد کفروا به من قبل اور یہ منکر تھے اس سے پہلے، ويقذفون بالغیب اور یہ بغیر نشانے کے پتھر پھینکیں گے، من مکان بعید دور جگہ سے، وحیل بینکم وبین ما یشتہون
پہاڑ بن جائیں گے ان کے درمیان اور ان کے خواہشات کے درمیان، کما فعل باشیاءہم، جیسے یہ عمل کیا گیا ان کے ہم نسلوں کے ساتھ، انہم کانوا فی شک مریب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اب آپ کے پاس ہے سورۃ الفاتر۔ سورۃ الفاتر میں بھی قیامت ہی کا بیان ہے، سورۃ الفاتر میں بھی قیامت ہی کا بیان ہے، جیسے اس سے پہلے آپ کے پاس وہاں قیامت کا بیان، یہاں بھی قیامت کا بیان۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحہ مثنی وثلاث ورباع، مثنی وثلاث ورباع۔ اور یہ تینوں الفاظ صفت ہے، یہ تینوں الفاظ صفت ہے الملائک کا۔ اس وقت ترکیب کو سمجھ جائیے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکہ، اللہ بنانے والے ہیں فرشتوں کا، فرشتوں کو رسول بنایا اللہ نے، فرشتوں کو قاصد بنایا اللہ نے، فرشتوں کو پیغام رساں بنا دیا اللہ نے۔ اور یہی فرشتے رسول لغویہ ہیں، رسول لغویہ ہے، اللہ کے پیغام لے کر آتے ہیں زمین کے طرح۔ مثنی، اس حال میں دو دو فرشتے آتے ہیں تو تین تین آتے ہیں تو چار چار آتے ہیں، لہٰذا الملائکہ موصوف، اور دو دو تین تین چار چار یہ اس کا صفت ہے۔ یہ آپ کے پاس ترکیب نمبر 1 ہے۔ ترکیب نمبر 2 مثنی وثلاث ورباع، مثنی وثلاث ورباع، یہ آپ کے پاس صفت ہے مثنی وثلاث ورباع، یہ صفت ہے اولی اجنحہ کا، لہذا اجنحہ موصوف ہیں، مثنی صفت اول ہے، ثلاثہ صفت ثانی ہے، رباع صفت ثالث ہے۔ فرشتوں کے پر ہے، کون سے فرشتے کیسے پر ہیں؟ کسی کے 2، کسی کے 3، کسی کے 4 ہے۔ فرشتوں کے پر ہے، کسی کے 2، کسی کے 3، کسی کے 4 ہے، لہذا یہ فرشتوں کے مختلف ماحول کا بیان ہے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، فاطر السماوات والارض، وہ پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کا، جاعل الملائکہ رسل، جس نے بنا رکھا ہے فرشتوں کو حق کے پیغام رساں، اولی اجنحہ، اور جو پروں والے ہیں، پر کتنے ہیں؟ پر 2 2 3 3 4 4، یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ بڑھا دیتے ہیں اس تخلیق میں جو چاہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا، اللہ جس کے لیے رحمت کے دروازے کھولے فلا ممسک لہا، اس کو روک نہیں سکتے ہیں کوئی، وما یمسک، اللہ جس کے لیے روکے فلا مرسل لہ، کوئی اس کو کھولنے والا نہیں ہے، وہو العزیز الحکیم، اللہ غالب حکمت والا۔ خزانے ہو تو اللہ کے، حکیم صاحب، خزانے ہو تو اللہ کے، لہذا اللہ جس کو دینا چاہے اور دینے پہ آ جائے، اللہ جس کو دینا چاہے دینے پر آ جائے، تو باری تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتے ہیں، سارے خزانے اس کے سامنے کھلے ہیں۔ اللہ جس سے روکنا چاہیں اور نہ دینے پر آ جائے تو کوئی اس کو دے نہیں سکتے ہیں، لہذا خزانوں کا اختیار سب اللہ کے پاس ہے، دینے کا، لینے کا، واپس کرنے کا، یہ سارے اختیارات اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدَّ، یہاں یہ لفظ 2 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، کتب حدیث کا بیان ہے، الجد والجد، جد کیا جائے تو بتایا جاتا ہے کہ کسی کا کنبہ، کسی کا خاندان، کسی کا قوم، کسی کا برادری، وہ اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر جد بولا جائے تو اس وقت اس سے سعی، کوشش اور دوڑ مراد ہے، آپ بڑا کوشش کریں، آپ بڑا کوشش کریں، اللہ نہ دے تو آپ کا کوشش آپ کو کوئی نہیں دے سکتا ہے، اور آپ کوئی کوشش نہ کریں، جو فضل خدا میسر شود، خواندہ بنا خواندہ برابر شود، اور دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ اللہ جب فضل فرما لیتے ہیں، پڑھا ہوا نہ پڑھا ہوا سب برابر ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کے فضل، اللہ کا کرم ہے، لیکن ضابطہ نہیں ہے، ضابطے کے لیے کچھ حرکت کرنا پڑے گا۔ چلائیے شیخ، یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، حل من خالق، کیا ہے کوئی خالق، حل من خالق،
غیر اللہ اللہ کے علاوہ یرزقکم جو تمہیں رزق دے من السماء بصورت المطر والارض بصورت النباتات لا الہ الا هو فانا تؤفکون وان یکذبوک تسلی برائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو جھٹلایا ہے فقد کذبت رسول من قبل آپ سے پہلے بڑے سارے نبیوں کو جھٹلایا گیا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ یا ایُّهَا النَّاسِ إِنَّ وعد اللَّهِ حق اللہ کا وعدہ یقینی ہے قیامت کا وَلَا تَغُرَّنَّكُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ شیطان دھوکہ باز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے شیطان کو الغرور کہا گیا بڑا دھوکہ باز ہے یہ وعدے کرتا ہے مکر جاتا ہے وعدے کرتا ہے فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ پھر کہتا ہے ان شیطان لکم عدو شیطان تمہارا دشمن ہے اس کو دشمن سمجھو انما یدعو حزبہ یہ اپنے ساتھیوں کو دعوت دیتا ہے تاکہ جہنمی بنے الذین یہ وہ ساتھی ہے کفروا جو کفر کر گئے لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر کبیر افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا کیا وہ آدمی جو مومن و کافر ہے برابر ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں کیا وہ آدمی جس کو اس کے اعمال بد مزین ہے کفر کرتا ہے کفر کو اچھا سمجھتا ہے بدعات کرتے ہیں بدعات کو اچھا سمجھتے ہیں فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے ویہدی من یشاء فلا تذهب نفسك علیہم حسرا آپ ان پر افسوس نہ کریں ان اللہ علیم بما یصنعون واللہ الذی اللہ وہ ذات ہے ارسل الریاح جس نے ہواؤں کو بھیجا فتثیر السحابا پھر ہواؤں کے ذریعے سے بادلوں کو اڑایا وسقناہ پھر اس کو پلایا الی بلد میت بنجر زمین کے طرف فاحیینا بہ الارض بعد موتها اور اس سے بنجر زمین کو زندہ کر دیا کذالک النشور ایسے ہی تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا من کان یرید العزت جو عزت کا ارادہ کرے فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب اللہ ہی کی طرف چڑھ جاتے ہیں کلمات طیب اور شیخ کلمات طیب کیا ہے قرآن پڑھنا قرآن سننا قرآن پڑھنا قرآن سننا یہ عبث نہیں ہے ہم لگے ہوئے ہیں قرآن پڑھتے ہیں یہ عبث نہیں ہے یہ قرآن پڑھنا یہ قرآن پڑھانا اوپر چڑھ جاتا ہے ادھر سے نکل جاتے اوپر چڑھ جاتا ہے قرآن پڑھنا پڑھانا سننا ادھر سے نکل جاتے اوپر چڑھ جاتا ہے اللہ کے ہاں چڑھنا کنایہ ہے قبولیت سے اللہ قبول فرما لیتے ہیں چڑھنا کنایہ ہے قبولیت سے جو قبول فرما لیتے تو اوپر چڑھ جاتے ہیں جو نہ قبول ہوتا ہے اس کو پیچھے مار لیتا ہے لہذا یہ کنایہ عن القبول ہے لیکن مزید کیا فرمایا الیہ خاص اللہ کے طرف یصعد الکلم الطیب پاکیزہ کلمات اٹھ جاتے ہیں چڑھ جاتے ہیں والعمل الصالح یرفعہ والعمل الصالح یرفعہ اور عمل صالح ان کلمات کو اٹھاتا ہے عمل صالح ان کلمات کو اٹھاتا ہے عبد الرحمن تھوڑا سمجھتے جائیے شیخ عمل صالح ان کلمات کو کیسے اٹھاتا ہے تو عمل صالح میں بنیاد ہے ایمان عمل صالح میں بنیاد ہے ایمان اور عمل صالح میں فرع ہے پھر نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکوٰۃ وغیرہ لہذا ان تمام اعمال کو کلمات کو اٹھانے والا ایمان ہے اوپر اللہ کے ہاں پیش کرنے والا ایمان ہے ایمان ہوگا تو یہ کلمات کی تلاوت یہ قرأتیں یہ سب کے سب اوپر جائیں گے اللہ کے ہاں قبول ہوں گے ایمان نہ ہو تو بے فائدے ہے الیہ یرفع الیہ یصعد الکلم الطیب کلمہ طیب اللہ کے ہاں چڑھ جاتے ہیں والعمل الصالح یرفعہ عمل صالح ایمان یرفعہ اس کو اٹھا لیتا ہے والذین یمکرون السیئات وہ لوگ جو غلط تدبیریں کرتے ہیں لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور اور ان کا مکر ان کا تدبیر فیل ہونے والا ہے ختم ہونے والا ہے واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفہ پھر اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا نطفے سے ثم جعلکم ازواجا میاں بیوی وما تحمل من انثی اور وہ عورت جو حمل اٹھاتی ہیں ولا تضع اور حمل گراتی ہیں الا بعلمہ مگر اللہ کے علم سے وما يعمر من معمر وہ عمر جو کسی عمر والے کو دیا جاتا ہے ولا ينقص من عمره اور اس کے عمر میں جو نقصان ہوتا ہے الا فی کتاب سب لوح محفوظ میں ہے ان ذلک علی اللہ یسیر وما یستوی البحران دونوں سمندر برابر نہیں ہے میٹھا کڑوا ھذا عذب فرات سائغ شرابہ یہ میٹھا ہے جس کے پانی بڑے اچھے ہیں سائغ شرابہ نگل جاتے ہیں اس کے پانی
वहाज़ा मिल्कुन उजाज, और ये नमकीन है, कड़वा है। वमिन कुल्लिन तअकुलूना लहमन तरिय्या, हर दोनों से तुम खाते हो ताज़ा गोश्त मछली। वतस्तखरिजूना हिलिया, तुम निकालते हो ज़ेवरात। तलबसूनहा, इसको पहनते हो। वतरल फुल्क फीही मवाखिर, आप देखोगे किश्ती को कि वह मवाखिरा, कि वो चीरते हुए समंदर को निकल जाती है। तब्तगू मिन फज़लिही हलाल लना वलअल्लकुम तशकुरून, युलिजुल लैला फिन्नहार व युलिजुल नहारा फिल्लैल वसख़्ख़र अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा ज़ालिकुमुल्लाह, यही अल्लाह है रब्बुकुम, जो तुम्हारा रब है। लहुल मुल्क वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर। भाई शाम को आज दोपहर इफ्तारी के वक़्त खजूर खाओ तो खजूर की गुठली को निकालो। खजूर की गुठली के ऊपर आपने देखा होगा, तजुर्बा किया होगा, बारीक हसास एक पर्दा होता है, बारीक हसास एक पर्दा होता है। उसी पर्दे को क्या बोला जाता है? कितमीर बोला जाता है। खजूर के गुठली के ऊपर बारीक हसास एक पर्दा होता है, उसी पर्दे को क्या बोला जाता है? कितमीर बोला जाता है। गैरुल्लाह इसका भी मालिक नहीं है। खजूर का मालिक अल्लाह, खिलाने का मालिक अल्लाह, गैरुल्लाह के पास इस पर्दे का मिल्क भी नहीं है, अल्लाह के अलावा जितने भी गैरुल्लाह है। इन तदऊहुम, अगर आप इनको पुकारें, ला यस्मऊ दुआअकुम, तो वो आपके पुकार को सुनते नहीं है। बिलफर्ज़ वल महाल, बिलफर्ज़ वल महाल, वलौ समिऊ, अगर सुने भी, मस्तजाबू लकुम, तुम्हें जवाब नहीं देंगे। व यौमल क़ियामत यकफ़ुरून बिशिर्किकुम, और क़यामत के दिन तुम्हारे शिर्क से बेजार रहेंगे। वला युनब्बिउका मिस्लु ख़बीर, और अल्लाह जैसे खबीर कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें खबर आगाह करे। या अय्युहन्नास, ए लोगो, अंतुमुल फुक़रा इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। यशा, अगर अल्लाह चाहे, युज़हिबुकुम, तुम्हें लेकर जाए, वयअति बिख़ल्क़िन जदीद, किसी और मखलूक को आबाद करे। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़रा, नहीं उठाएगा कोई उठाने वाले दूसरी का बोझ। व इन तदउ मुस्क़लतुन, अगरचे पुकारे कोई बोझल आदमी, इला हिमलिहा, अपने बोझ के तरफ, ला युहमल मिन्हु शै, नहीं उठाया जाएगा उसको कुछ, उससे कुछ भी। वलौ कान ज़ा क़ुर्बा, अगरचे करीबी रिश्तेदार क्यों। हशर में बाप बेटे के पास जाएगा, बेटे तुझे मालूम है मैं तेरा शफीक बाप हूँ? जी हाँ मुझे मालूम। बेटे आज मुझे ज़रूरत है एक नेकी का, ये एक नेकी मुझे दे दो। बेटा कहेगा बाजान तू बड़ा शफीक था दुनिया में, लेकिन मेरे पास आज एक नेकी का भी देने का मेरे पास कोई इंतज़ाम नहीं है, आपको दो तो खुद जहन्नम जाऊँगा। इसलिए कुरान ने फरमाया कोई किसी का बोझ नहीं उठा सकेगा। इन्नमा तुनज़िरुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल-ग़ैब व अक़ामुस-सलात व मन तज़क्का फ़इन्नमा यतज़क्का लिनफ़्सिही व इलल्लाहिल मसीर व मा यस्तविल अअमा वल बसीर वला ज़ुलुमातु वला नूर वला ज़िल्लु वला हुरूर वला मा यस्तविल अहयाउ वल अमवात। जैसे ये सारी चीज़ें बराबर नहीं है, तो ऐसे ही मोमिन व काफिर और ईमान व कुफ्र बराबर नहीं है। इन्नल्लाह युस्मिअ, बारी ताला सुना देता है जिसे चाहे। वमा अंत बिमुस्मिअ, आप नहीं सुना सकते हैं मन फिल क़ुबूर। इन अंत इल्ला नज़ीर, आप तो सिर्फ डराने वाले हैं। इन्ना अर्सलनाका बिल-हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व इन मिन उम्मतिन, नहीं कोई जमाअत इल्ला खला फ़ीहा नज़ीर, अगर कोई न कोई नबी ज़रूर गुजर चुका है। वयुकज़्ज़िबूका, अगर आपको झुठला दे, फ़क़द कज़्ज़बल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम जाअतहुम रुसुलुहुम, आयतें इनके पास इनके नबी बिल-बैयिनात, वाज़िह दलाइल व बिज़्ज़ुबुर वल किताबिल मुनीर वअख़ज़्तुल लज़ीना कफ़रू सुम्मा अख़ज़्तुल लज़ीना, फिर मैंने पकड़ लिया काफिरों को। फ़कैफ़ कान नकीर, फिर कैसे तो मेरा पकड़ना। अलम तरा, क्या देखते नहीं है, अन्नल्लाह अंज़ल मिनस समाइ माअ, अल्लाह ने नाजिल कर रखा है आसमान से पानी। फ़अख़रजना बिही, इल्तिफ़ात मिनल ग़ियाबा इला तकल्लुम, इल्तिफ़ात मिनल ग़ियाबा इला तकल्लुम। फ़अख़रजना बिही, अल्लाह का फरमान, मैंने निकाल दिया इससे समारात मुख्तलिफ़ अलवानुहा, फल-फ्रूट जिसके रंग मुख्तलिफ है। व मिनल जिबाल, पहाड़ों को मैंने पैदा कर दिया, जुदुदुन बैज़ुन व हुमरुन, बाज़ी सफ़ेद खालिस है, व हुमरुन और बाज़ी सुर्ख है, मुख्तलिफ़ुन अलवानुहा जिसका रंग मुख्तलिफ है। व ग़राबीब सूद, बाज़ी गहरे काले हैं। व मिनन्नास, इंसानों को मैंने पैदा कर रखा है, दवाब अनआम को पैदा कर रखा है, मुख्तलिफ़ुन अलवानुहु जिनके रंगे मुख्तलिफ है। कज़ालिका, ऐसे ही
انما حسر کے لیے ہے، انما حسر کے لیے ہے، یقیناً بے شک یخشی اللہ، اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں علماء ہے۔ انما یخشی اللہ مولا عمران، بے شک اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں علماء ہے۔ ان اللہ عزیز غفور، باری تعالیٰ بڑا عزیز تو بڑا بخشنے والا ہے۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے شیخ کہ عوام اللہ سے ڈرتے نہیں، عوام بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن علماء جتنا ڈرتے ہیں تو اتنا عوام نہیں ڈرتے ہیں۔ علماء کے پاس ایک علم ہے، ایک روشنائی ہے، اور علماء کے پاس ایک اجالا ہے، لہٰذا اس اجالے و روشنائی کے صورت میں وہ اللہ سے بڑے ڈر جاتے ہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کو، واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون التجارہ، امید رکھتے ہیں تجارت کا، یہ کامیاب تجارت ہے، لن تبور، جو خسارے والا نہیں ہے، لن تبور، جو ہلاک ہونے والا نہیں ہے۔ لہٰذا ایک پہلے تجارت گزر چکی ہے کہ مجاہد نے جان لیا اللہ سے، اللہ کا رضا لیا۔ ایک یہاں تجارت کا صورت ہے کہ مال دیا اللہ کے راستے میں، اللہ کا رضا لیا، لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ پورا دے ان کو ان کا اجر، ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور، والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، یہ کتاب برحق ہے، مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، پھر ہم نے وارث بنا لیا کتاب کا ان لوگوں کو، استفینا جن کو ہم نے چنا اپنے بندوں میں سے، ومنہم ظالم لنفسہ، بعض گناہگار نکل گئے، ومنہم مقتصد، اور بعض میاندرو نکل گئے، ومنہم سابق بالخیرات، اور بعض نیکی میں آگے بڑھنے والے نکل گئے، بإذن اللہ، ذالک هو الفضل الکبیر، جنات عدن، ان کے لیے جنتیں ہیں جو ہمیش کی ہے، یدخلونہا یحلون فیہا من اساور، ان کو پہنایا جائے گا کنگن سونے کا، ولؤلؤا، اور ان کو پہنایا جائے گا قیمتی موتیا، ولباسہم، اور ان کا لباس جنت میں حریر ریشم کے ہے، وقالو، کہیں گے یہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، الذی اذھب عنا الحزن، جس نے ہم سے دور کر دیا مصیبتی دنیا کو، ان ربنا لغفور شکور، الذی احلنا، او اللہ جس نے ہمیں داخل کر دیا دار المقامہ، اچھی جگہ پر، من فضلہ، لا یمسنا فیہا نصب، کہ نہیں پہنچتے ہیں ہمیں تکاوٹ، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہیں پہنچتے ہیں ہمیں دیگر کوئی مصیبت، والذین کفروا لہم نار جہنم، اور جو کافر ہیں ان کے لیے جہنم ہے، لا یخزی علیہم فیموتوا ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، مصائب میں آ کر کے انسان کبھی موت کا بھی تمنا کرتا ہے، جان چھوٹ جائے گی، لیکن ان پر موت کا کوئی فیصلہ نہ ہوگا، ولا یخفف عنہم العذاب، ہلکا نہیں ہوگا ان سے عذاب، کذالک نجزی کل کفور، وہم یسترخون فیہا، چیخیں گے جہنم میں، وہم یسترخون فیہا، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا نعمل صالحا، ہمیں جہنم سے نکالو تاکہ ہم عمل کریں بہترین، غیر الذی کننا نعمل، اس عمل کے علاوہ جو ہم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اللہ فرمائیں گے اولم نعمرکم، کیا میں نے تمہیں عمر نہیں دیا 60 سال؟ 60 سال کا عمر وہ عمر کہلایا جاتے ہیں جہاں انسان پر حجت قائم ہو جاتی ہے، دلیل قائم ہو جاتا ہے، پھر انسان کا عذر نہیں دیکھا جاتا ہے، پھر انسان کا عذر نہیں سنا جاتا ہے۔ چلو اگر کوئی آدمی 10 سال میں مرے، نابالغ ہے، 20 سال میں مرے تو چلے الہ العالمین مجھے موقع نہ ملا، 30 سال 40 سال میں مرے، الہ العالمین مجھے جوانی میں موت آئی، میں نے موقع نہ ملا پڑھنے پڑھانے کا، سننے کا، دیکھنے کا۔ لیکن 60 سالہ آدمی جب مرتا ہے، اللہ جب اس سے پوچھتا ہے تو اس کا عذر ختم ہوتا ہے۔ اس کو بیان کیا گیا اس آیت میں، اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں عمر نہ دیا، ما وہ عمر یتذکر فیہ، جس میں نصیحت حاصل کیا جائے، 60 سال، من تذکر وجاءکم النذیر، تمہارے پاس علماء بھی آئے تھے، فذوقوا، اب چکھو اللہ کا عذاب، فما للظالمین من نصیر۔ ان اللہ عالم غیب السماوات، اللہ تعالیٰ عالم ہے آسمانوں کے غیبوں پر، زمین کے غیب پر، انہ علیم بذات الصدور، والذی، اللہ وہ ذات ہے، جعلکم خلائف فی الارض، جس نے تمہیں بنا رکھا زمین کے نائب، فمن کفر، جس نے کفر کیا، فعلیہ کفرہ، سزا اسی پر ہے، ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، کافرین کا کفر مزید اللہ کو ناراض کرتے ہیں، مقت ناراض ہے۔
वला यज़ीदुल काफ़िरीन कुफ्रुहुम, और काफिरीन का कुफ्र खसारे को बढ़ा देता है। बोले कह दीजिए अरअयतुम, मुझे खबर दो, शुरकाउकुम अल्लज़ीना, तुम्हारे वो माबूदान बातिला, तदऊन, जिनको तुम पुकारते हैं, मिन दूनिल्लाह, अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्ज़, मुझे ज़रा बताओ ज़मीन का क्या हिस्सा उन्होंने पैदा कर रखा है। अम लहुम शिरकुन, या क्या उनके लिए कोई शिरकत है, फिस समावात, आसमानी इख्तियार में, अम आतैनाहुम किताब, क्या हमने उनको कोई सनद दिया है, फ़हुम अला बय्यिनतिन, बल्कि यअिदुज़्ज़ालिमून बाज़ुहुम, बल्कि बाज़ ज़ालिम बाज़ी दीगर से वादे करते हैं गुरूर का, धोखे का। इन्नल्लाह युमसिकुस समावात, अल्लाह ने रोक रखा है आसमान और ज़मीन को, अन तज़ूला, और फ़ज़्ल खालिक यहाँ लाम मुक़द्दर है, अल्ला तज़ूला, वला इन ज़ालता, और अगर आसमान और ज़मीन गिर भी जाए, इन अमसकहुमा मिन अहदिन मिन बादी, कौन है जो अल्लाह के अलावा इसको रोके। इन्नहु कान हलीमन गफूरा, व अक़समू बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम, कसमें कर गए मजबूत कसमें। लइन जाअहुम नज़ीर, अगर आ गया इनके पास डराने वाला, लयकूनन्ना अहदा मिन इहदल उमम, हम ज़्यादा हिदायत याफ्ता रहेंगे आम उम्मतियों से। फलम्मा जाअहुम नज़ीर, जब आया इनके पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा ज़ादहुम इल्ला नुफूरा, भटकने लगे, भागने लगे। क्यों भागे? इस्तिकबारन फिल अर्ज़, ज़मीन में तकब्बुर के बिना पर, व मक्र सय्य, गलत तदबीर के बिना पर, वला यहीक़ मक्र सय्य, और नहीं घेरता है गलत तदबीर, इल्ला बि अहलिही, मगर गलत तदबीर करने वालों को घेर लेता है। फहल यंसुरून, ये इंतज़ार नहीं करते हैं, इल्ला सुन्नतल अव्वलीन, मगर पुराने लोगों के आदात का, जैसे वो तबाह रहे तो ये भी तबाह रहेंगे। फलन तजिदा, और तू न पाएगा अल्लाह की सुन्नत के लिए कोई तब्दीली, वलन तजिदा, और तू न पाएगा लिसुन्नतिल्लाहि, अल्लाह के कानून के लिए तहवीला, कोई रुकावट और आड़ के उसको बदले। अवलम यसीरू फिल अर्ज़, क्या ये लोग चलते नहीं है ज़मीन में, फयंसुरू, कि देखे कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, वकानु अशद्द मिनहुम क़ुव्वा, व इनसे ज़्यादा थे बेअतिबारी क़ुव्वत के, व इनसे ज़्यादा थे बेअतिबारी क़ुव्वत के, क़ुव्वत में इनसे ज़्यादा, क़ुव्वत में इनसे ज़्यादा। वमा काना अल्लाहु लियुअजिज़हु मिन शैइन फ़िस समावाति वला फ़िल अर्ज़, वमा काना अल्लाहु, नहीं है बारी ताला कि कोई अल्लाह को आजिज़ करे ज़मीन में या आसमान में। इन्नहु काना अलीमन क़दीरा, यक़ीनन बारी ताला बड़ा इल्म वाला है और क़ादिर ज़ात है। वलौ युआख़िज़ुल्लाहु अन्नासा बिमा कसबू, ये सवाल मुक़द्दर का जवाब है। सज़ाएँ अल्लाह के पास है, और इंसान गुनाह करता है, फिर इंसान को पकड़ता क्यों नहीं है? फिर इंसान को पकड़ता क्यों नहीं है? यह अल्लाह के हिल्म का तकाज़ा है कि इंसान को न पकड़ा जाए। हर गुनाह पर अगर इंसान को पकड़ा जाए और गुनाह के वक़्त पकड़ा जाए तो ज़मीन का सतह खाली हो जाएगा, कोई नहीं रहेगा, सब गुनाहगार है। जब सब गुनाहगार है तो सबकी तबाही यकीनी है। इसलिए अल्लाह आपके हिकमत के खातिर किसी सूरत में मामलात को टाल देता है। वलौ युआख़िज़ुल्लाहु अन्नास, अगर अल्लाह पकड़े लोगों को बिमा कसबू, मा तरका अला ज़हरिहा मिन दाब्बा, नहीं छोड़ेगा रोए ज़मीन पर किसी दाबे को, वलाकिन युअख़्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा, अल्लाह ने इनको डील दे रखा है एक वक्त मुक़र्रर तक। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम, जब आ जाए वो वक़्त, फ़इन्नल्लाह कान बिइबादिही बसीरा, और ताला अपने बंदों को देखने वाला है और देख कर बंदों के हालात के मुवाफ़िक़ फ़ैसले करने वाला है। ये अल्लाह ही का ज़ात है। और यहाँ तक इंशाअल्लाह अपना सबक है सूरतुल यासीन से, इंशाअल्लाह फिर चलेंगे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।